جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ بیٹا آپ اس کو اوپر کریں ذرا، آیت نمبر 40 جو ہے 50 وہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو جی میرے ساتھ آپ پڑھیں گے توبہ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ جو ہم آیات ابھی پڑھنے لگے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ 3 آیات ہم پڑھ لیں، اور اس سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ذہن میں کیا آئے گا لوگوں کے، یا لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ ایک کیا کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویاں تو زیادہ تھیں، اور لوگوں کو کہا کہ تم نے 4 کرنی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اب اس کا جواب پہلے مطلب مائنڈ یہ بنائیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب ہم نے سورۃ البقرہ ختم کی تھی تو میں اگر آپ کو لے چلوں تو ہم نے الف لام میم سے شروع کیا تھا، اور جی ذالک سر، الکتابوں کے بعد جو متقین کی آئی تھیں اپنا صفات، اور پھر کفار کی، اور پھر منافقین کی، ایسے ہی ہے۔ جی سر، اچھا وہ تو صفات تھیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو حکم وہاں دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ پہلا حکم تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ نے کہا، یاد ہے؟ جی سر، جی یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ مثالیں دی تھیں کہ ایک تو آگ کی مثال دی تھی، پھر آسمان سے بارش کی، اور اس کے بعد جو اس پر ختم ہوا وہ تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے ایمان کی اصل کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اصول و ضوابط جو بھی آئیں گے، اوامر نہیں، حلال حرام، وہ کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ کسی کو یہ حکم دے دے کہ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لیتے ہیں کہ آپ پر بھی اور آپ کے اہل بیت ان کے اوپر بھی صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے، کیوں جی؟ جی بالکل، اہل بیت، ہاں۔ اب اس کے بارے میں ہم اس وقت تو کوئی ذہن میں کسی نہیں آتا کہ بھئی وہ اہل بیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، ان کو اللہ تعالیٰ نے، اور اس وقت تھا بھی یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات ان پر جو گزری ہے زندگی مدینہ کے اندر، وہ بہت قسم پرسی کی زندگی گزری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا کہ بھئی صدقہ زکوٰۃ آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر حرام۔ اللہ نے کہا کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تہجد پڑھیں گے تو چاہیں تو پڑھیں، کیوں جی؟ اور چاہیں تو آپ سکپ کر جائیں، اپنے لیے کرنا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کیا تھی؟ فرض تھی، بالکل فرض تھی۔ اور مطلب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے لوگوں کو بتانا ہے پہلے کہ تعدد ازواج، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، جن میں سے یہ آیات جب آئی ہیں اس وقت 2 بیویاں جو تھی وہ فوت ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب، جہاں تک مجھے یاد ہے جی، ام المساکین۔
اور باقی 9 بیویاں جو تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر تھیں. ٹھیک ہے جی. یہ بیٹا آپ بند کریں، یہ جہاں سے آواز آ رہی ٹھیک ہے سر جی. جی جی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے ایک تو وہ کام کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تعدد ازواج جو ہے اس کے اندر بہت بڑی حکمت جو ہے وہ میں 2 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مقدس رسول کتاب لکھی ہے ثناء اللہ امرتسری، انہوں نے، کیا نام ہے؟ ثناء اللہ امرتسری، یہ رائٹر ہیں. کتاب کا نام کیا ہے؟ مقدس رسول. اور دوسری جو ہے وہ آپ کو رہنمائی کے لیے، کہ میری بھی رہنمائی ہے آپ کی بھی، وہ دنیا کے اندر ٹاپ پر آئی ہے سیرت النبی کی کتاب، اور اس کا نام ہے الرحیق المختوم. کیا نام ہے؟ الرحیق الرحیق المختوم. یہ الرحیق المختوم سب نے آپ نے سنا ہوا ہوگا. یہ مبارک پوری صاحب ہیں، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ تعدد ازواج جو تھی اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو آپ کی 25 سال کی زندگی تھی، اور آپ نے کن سے شادی کی سب سے پہلے؟ میرے ساتھ ساتھ جلدی جلدی بتائیے گا. حضرت خدیجہ سے. ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، یعنی کہ 15 سال بڑی تھیں، اور 2 ان کے نکاح ہو چکے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. اچھا، آگے دیکھیں گے تو اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہی ہیں تو اس وقت کیا کہیں گے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ 10 ہجری میں کر لیں تو یہ 50 سال کی عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنتی ہے نبوت کے بعد، تو وہ فوت ہوئی. تو 50 سال سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، تو انہوں نے دوسری شادی کی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے. جی، لمبی تھیں اور بوڑھی تھیں بہت زیادہ، تو انہوں نے شادی کر لی. پھر اس کے بعد جو شادی مطلب ہوئی ہیں جتنی بھی حضرت جویریہ ہیں، ام سلمہ ہیں، یا حضرت زینب یہ بنت جاش جن کی بھی بات کر رہے ہیں، یا حضرت صفیہ ام میمونہ، یا مطلب کہ 9 کے نام آتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے کوئی بھی ایسی نہیں تھی کہ جو حاجت مند نہیں تھی کہ ان کو کیا ملے، پروٹیکشن ملے. ایک دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم نے اسلام کو کیا کرنا تھا، دوسرے لوگوں تک پھیلانا تھا، اور اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ قبائلی نظام تھا. تو قبائلی نظام اب بھی اگر آپ جائیں گے اپنے پاکستان کے اندر بھی، کے کے اندر، یا بلوچستان کے اندر، یا سندھ کے اندر بھی جو قبیلے ہیں جہاں جرگا ورگا بیٹھتا ہے، تو وہاں جس بندے کی شادی جس خاندان میں ہوئی ہوتی ہے وہ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ جی سر. آپ کے ہاں بھی ہے، پنجاب میں بھی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھی جو داماد ہے اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے. جی جی سر. ہاں جی. تو یہ اس وقت یہ تھا کہ بھائی اسلام کو کی اشاعت کے لیے، اور اس کا فائدہ بھی یہ ہوا کہ تعدد ازواج کے جتنے بھی قبائل تھے ان میں سے بہت سے لوگ اس وجہ سے اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو بہرحال ان ساری چیزوں کے اوپر جو لپیٹنا ہے ایک چادر، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہے کرے. کیوں جی؟ یہ ایمان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہے کسی کو اجازت دے کہ چاہے نہ دے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی ہمیں صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ کیوں ہمارے اوپر ہم لے سکتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی ہم تہجد جو ہے اپنے اوپر فرض کر لیں گے اس لیے کہ اللہ نے فرض نہیں کی ہوئی. ایسے ہی ہے. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں
جو حلال کی بیویاں ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور بلکہ جاتے ہوئے ایک اور بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی امت میں ہر مسلمان کو کہاں تک کی اجازت ہے؟ 4 4 کی۔ کیا یہ بھی مطلب ایک وقت میں آپ 4 رکھ سکتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی بندہ طلاق دے کے اس کی جگہ پہ کسی دوسرے کو لانا چاہے تو کیا اس کے اندر پابندی ہے؟ نہیں، کوئی پابندی نہیں جی۔ اگر کوئی فوت ہو جاتی ہے اس جگہ پہ دوسری لے آئیں، تو اگر اس چیز کو بھی لیں گے تو تعدد ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر تو پہلے ہی ہے، جس کو پولی گیمی کہتے ہیں۔ اب بہرحال اختصار کے ساتھ اس لیے کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو چیزیں دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مصلحتوں کا پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاعت اسلام کی خاطر، مصلحت کی خاطر یہ ساری کی ساری آزادیاں دیں، اور ہمیں کہا کہ آپ 4 تک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں جی۔ یا ایہا النبی، ترجمہ ساتھ ساتھ ہی کریں گے۔ یا ایہا النبی، ترجمہ کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا احللنا لکا ازواجک اللاتی، یہاں تک جملہ پورا ہوگا۔ بے شک ہم نے حلال کی تیرے لیے تیری بیویاں، اللاتی وہ جنہیں، اللاتی کی جمع ہے اللاتی، جنہیں۔ تو ترجمہ کریں، انا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک ہم بے شک ہم نے، بے شک ہم نے ہو گیا تو الف آ گیا، احللنا اس کے آخر میں ہم نے حلال کی، ہم نے حلال کر دی، ہم نے حلال کر دی یا ہم نے حلال کی، لکا تیرے لیے تیرے لیے، ازواجکا تیری بیویاں، اللاتی آتیتا اجورہن، جنہیں تو نے ان کا حق مہر ادا کیا ہے۔ اللاتی آتیتا اجورہن کا ترجمہ کریں۔ جنہیں تو نے ان کا حق مہر ادا کیا ہے۔ جنہیں تو نے ان کا حق مہر ادا کیا ہے، ایک ہو گیا۔ وما ملکت یمینوں کا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کنیزوں اور لونڈیوں کے لیے یہ بات آتی ہے، تو اس کا ترجمہ ہے وما مالکت، اور جس کے مالک ہوئے، مالک ہوا، یمینوں کا تیرا دایاں ہاتھ، تیرا ان کا مالک، جی۔ تو ترجمہ کیا ہوگا وما مالکت یمینوں کا؟ جس کا مالک ہوا اور وہ جن کا مالک ہوا تیرا دایاں ہاتھ، جی، اور وہ کنیزیں یا وہ جن کا مالک ہوا تیرا دایاں ہاتھ، کن میں سے؟ مما، ترجمہ کیا ہوگا؟ مما، ان میں سے، ان عورتوں میں سے، افا اللہ علیکہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ افا کا ترجمہ ہے لوٹا دیا، فے سے نکلا ہے، فے کیا چیز ہوتی ہے؟ فے وہ جنگ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہتھیار استعمال نہ کیے جائیں اور بغیر جنگ لڑے فتح ہو جائے اور مال غنیمت بھی آ جائے۔ جی آگے سمجھ؟ یہ تو اس کے معنی ہیں، اور اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ یہ ہے، افا کا مطلب ہوگا لوٹا دینا۔ جی، وہ کیسے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے یہ اپنے ماننے والوں کو پیدا کیا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب باقی جو لوگ ہیں ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو وہ مال اصل میں مسلمانوں کا ہے،
اور وہ واپس آ گیا مسلمانوں کے پاس، تو یہ لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ میں مفسرین کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ ترجمہ اس کا اتنا ہی ہے۔ اور وہ عورتیں جن کے مالک ہوا تیرا دایاں ہاتھ، ان عورتوں میں سے افا اللہ علیکہ، جنہیں اللہ نے تجھ پر لوٹا دیا۔ تو مما افا اللہ علیکہ کا ترجمہ کرنا ہے، ان عورتوں میں سے جنہیں اللہ نے لوٹا دیا۔ جنہیں تیری اللہ تجھ نے پر اللہ نے جن تجھ کو پر اللہ لوٹا تعالیٰ نے دیا۔ کس پر لوٹا دیا؟ لوٹا دیا، تجھ پر لوٹا دیا، جی جی، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر لوٹا دیا، ٹھیک ہے۔ لوٹا دیا۔ یا لوٹا لایا ہے، لوٹا دیا ہے، دونوں ترجمہ ہوں گے آگے۔ یہ تو ہو گیا ایک، یہ کنیزیں آ گئیں اس دونوں کے اندر۔ وما ملکت یمینک مما افا اللہ علیکہ، مال غنیمت میں سے مال بھی آتا تھا، اور اس کے اندر غلام، لونڈیاں، یہ بھی آتے تھے۔ اور اب اس کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔ ختم ہو گیا۔ آگے ہے جی، وَبَنَاتِ عَمِّکَ، ام کہتے ہیں چچا کو، تو بنات بنت کی جمع ہے۔ وَبَنَاتِ عَمِّکَ کا ترجمہ ہوگا تیرے چچا کی بیٹیاں۔ ترجمہ کریں وَبَنَاتِ عَمِّکَ، تیرے چچا کی اور بیٹیاں، چچا کی اور بیٹیاں، تیرے چچا کی بیٹیاں، جی وہ تجھ پر کیا ہے؟ حلال ہیں۔ اچھا، اور یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر نہیں آئی، اس لیے کہ وہ چچا کی بیٹی تھی کوئی نہیں۔ تو لیکن اللہ نے کہا وَبَنَاتِ عَمِّکَ، تیرے چچا کی بیٹیاں، بیٹیاں۔ آگے امات آ رہا ہے، اس کا مؤنث ہے تو وہ پھپھی بن جائے گی۔ وَبَنَاتِ عَمَّاتِکَ، اور تیری اور تیرے پھوپھی کی بیٹیاں، اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں۔ پھوپھی نہیں ہے، اماں لفظ ہے، آتی جب مؤنث کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور تیری جس پھوپھیوں کی بیٹیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں۔ اب آگے لفظ آ رہا ہے، اور یہاں آ جائے گی تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں۔ خالہ، اس کی جمع خالائیں، جی۔ تو وہ بنات خالقہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور تیرے اور تیرے ماموں کی بیٹیاں، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں۔ وہ بنات خالاتی کا ترجمہ، اور تیرے خالاؤں کی بیٹیاں، اور تیری خالاؤں، مؤنث ہے یہ، تیرے نہیں ہے، تیری اور تیری خالاؤں کی وہ بیٹیاں۔ اللاتی بھی آ رہا ہے، اللاتی وہ بیٹیاں، وہ بیٹی، ہاجرنا معک، جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی۔ ہاجرنا، نہ لفظ آ رہا ہے مؤنث کے لیے۔ ہاجرنا معک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جنہوں نے، تیرے ساتھ مطلب کیا ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ تجھ پر حلال نہیں ہے۔ جیسے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، جی ساتھ نہیں ہجرت کی تھی۔ تو اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی۔ یہ جناب ایک اوپر والا ہو گیا کہ پہلی چیز۔ آگے یہ سارے کزن ہو گئے نا، کزن ہو گئی نا سارے، یہ سارے جی کزن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جی، ٹھیک ہے۔ وَامْرَأَةً، میں پہلے پڑھتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول، ہر عورت کا جو کہ اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری عورتیں شادی کرنا چاہتی ہوں گی، کیوں جی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جی ایسا ہے۔ تو وَامْرَأَةً، اور وہ عورت، مؤمنتن، جو مومن ہو، ان وہبت نفسہا للنبی، وہبت لفظ آ رہا ہے،
ہبا کرنا، ہبا کا مطلب ہوتا ہے نظر کر دینا، جی، تحفے کے طور پر کسی کو دے دینا اور اس کے بدلے میں کوئی حق مہر نہ لینا، یہ ہے وہابت۔ جس نے ہبا کر دیا، جس نے نظر کر دیا، تو ہم نظر کریں اس کا ترجمہ وہابت۔ ہبا یہ زیادہ قریب ہبا ہی نہیں ٹھیک ہے جی، ہبا ہی ٹھیک ہے۔ چلو جی، ہبا آپ کے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک جی۔ اور جس نے ہبا کر دیا، میں اس کا ترجمہ بھی بتا رہا ہوں کہ جس نے نظر کر دیا، نفسہا، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس، للنبی، نبی صلی نبی اللہ کے لیے، علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کریں ان یستنکحہا، کہ وہ اس عورت سے نکاح کریں۔ اللہ نے ان ساری عورتوں کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ بالکل سر، اب میرے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، ترجمہ کریں، اور وہ مومن عورت، اور کوئی اور مومن وہ عورت، مومن عورت، ٹھیک ہے، مومنتن کا بھی عورت ہے، اور وامرأتن عورت کے معنی میں آتا ہے، تو وہ ہو جائے گا اور وہ عورت جو مومن ہو، یہ کر لیں۔ وامرأتن مومنتن کا ترجمہ ذرا جلدی کر لیں۔ اور وہ عورت جو اور مومن وہ ہو، عورت جو مومن ہو، اور وہ عورت جو مومن ہو، ام وہبت نفسہا، جی، اگر اگر اس وہ نے، اپنے نفس کو اگر نبی کے لیے، اگر اس نے ہبا کر دیا ہو، وہابت، ام وہابت کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر اس نے ہبا کر دیا ہو، یہ وہابت ہے نا، ات جو ہے مؤنث کے لیے آتا ہے، اصل وہابا ہے۔ وہابا کا مطلب ہوتا ہے ہبا کرنا، نظر، کسی کے مان لینا، یہ والا۔ وَإِن وَهَبَتْ، اور ہبا کر دیا ہو جس نے، نفسہا، اپنے نفس کو، اپنی ذات اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، للنبی، نبی نبی صلی صلی اللہ اللہ نبی علیہ کے وسلم لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی، علیہ ترجمہ ان، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اگر، میرے ساتھ کہیں ذرا، باقی ساتھیوں کے لیے رہے گا اچھا، ان کا مطلب اگر اگر اگر، اراد النبی، نبی صلی اللہ نبی علیہ وسلم چاہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں، آئیں کہ کہ یس تن کی ہا، کہ وہ اس سے نکاح کریں۔ آئیں یس تن کی ہا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ وہ اس عورت اس سے، کہ وہ اس سے کہ وہ اس سے کرے، نکاح کرے نا، کیا کہتے تھے، نکاح، یس تن کی ہا، کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ یہ ارادہ مطلب عورت کا چاہنا یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ نبی اگر ارادہ کرے گا تو وہ اس عورت سے شادی کر لے۔ اور اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی 9 عورتیں تھیں وہ ان میں سے نہیں تھی جی۔ آگے کیا ہے جی؟ آگے آگے کریں ذرا بیٹا، اوپر کریں، حسن بیٹا اوپر کرے ذرا۔ ہاں جی، اب یہ کیا ہے جی؟ خالصتل، بیٹا ذرا دیکھ کے کرے، وقت ضائع ہو رہا ہے، بیٹا نیچے کرو نا، تھوڑا نیچے کرو، بس، ہاں جی۔ بس، اب وہ جو ہے نا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، میں دوبارہ کرتا ہوں۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور وہ عورت جو مومن ہو، اگر وہ اپنے نفس کو نبی کے لیے ہبا کر دے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کریں کہ وہ اس عورت سے نکاح کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین، میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، یہ خالص تیرے لیے ہے، یہ صرف تیرے لیے مخصوص ہے۔ تو ہم ترجمہ کر لے ہیں، یہ خالص تیرے لیے ہے،
من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر یا دوسرے مومنوں کے علاوہ. تو ابھی کریں خالصۃ لک، یہ خالص تیرے لیے ہے. یہ خالص تیرے لیے ہے. من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کے علاوہ. دوسرے مومنوں کے علاوہ صرف تیرے لیے ہے. دوسرے لوگوں کے لیے وہی 4 کی ہی حد ہے. جی آگے ہے قد علمنا، کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک ہم نے جان لیا. ہاں بے شک ہم نے جان لیا ہے قد کی وجہ سے. تو بے شک ہم نے جانا بھی ٹھیک ہے، بے شک ہم نے جان لیا. ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، پورا جملہ ہے. اب میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں، سنیں. بے شک ہم نے جانا ہے ما جو فرضنا علیہم جو ہم نے ان پر فرض کیا ہے، یعنی کہ 4 بیویوں سے زیادہ نہ کریں، 4 بیویوں تک کریں. فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور جن عورتوں کے مالک ہوئے ان کے، اب جمع آ رہی ہے ہم، ان کے دائیں ہاتھ یعنی کہ وہ کنیزیں. لکئی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو تیرے اوپر کوئی تنگی، کوئی دلی تنگی نہ ہو. اب جو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہے کرے، اب اس کے بارے میں کوئی حرج، دل کے اندر تنگی نہیں ہوگی. یہ یہاں کیا. اب جی بات میرے ساتھ کریں، خالصۃ لک، ترجمہ کریں. یہ یہ خالص تیرے لیے ہے. یہ خالص تیرے لیے ہے. من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کے علاوہ. دوسرے مومنوں کے علاوہ. قد علمنا، ترجمہ بے شک ہم نے یقیناً جان ہم نے لیا. جان لیا ہے. بے شک ہم نے جان لیا. ما فرضنا، ترجمہ جو ہم نے ان پر فرض کیا ہے، جو ہم نے فرض کیا ہے، علیہم ان پر ان پر، فی ازواجہم، ترجمہ ان کی ان بیویوں کی کے بارے میں. بارے میں. ان کی بیویوں میں نہیں ہوگا، یہاں فی کا مطلب بن جائے گا بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں. اور وہ میں نے بتایا کہ 4 تک. وما ملکت، ترجمہ اور اور کر لیں ماں کا ترجمہ یہ کریں، اور وہ عورتیں جن کے جی ملکت ایمانہم، جن کے مالک ہوئے، جن کے مالک ہوئے ایمانہم ان کے دائیں ان کے دائیں ہاتھ. ان کے دائیں ہاتھ. اور یہ میں نے بتایا تھا کہ لفظی ترجمہ اور اس کا جو دوسرا ترجمہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کنیزیں. آگے لکئی لا، ترجمہ تاکہ نہ یکونا، لکئی لا یکونا علیکا، تاکہ نہ ہو تجھ پر. لکئی لا یکونا علیکا، تاکہ نہ ہو تجھ پر. تاکہ نہ ہو تجھ پر حرج، کوئی تنگی. کوئی دلی تنگی، کوئی ذہن کے اندر کوئی ایسی چیز. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، لہذا اس حکم کے مطابق کام کرنا ہے. وقان اللہ، بیٹا اوپر کریں ذرا، غفور الرحیم، ترجمہ جی وقان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالی غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا. جی پروفیسر صاحب آپ کریں گے؟ جی بیٹا نیچے کریں ذرا آپ یہاں سے. جی یا ایھا النبی، یا جی ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لکا، ہم نے آپ کے لیے حلال کی، ازواجک، آپ کی بیویاں، اللہ تھی وہ بیویاں، آتیتا اجورہن، کہ جن کا آپ نے حق مہر دے دیا، وما ملکت یمینک، اور جن کے آپ کے دائیں ہاتھ، آپ کا دائیں ہاتھ مالک ہے، مما افاء اللہ،
ان میں سے جو جنہیں آپ کی طرف لوٹا دیا گیا، یعنی مما افاء اللہ علیہ کا، جنہیں آپ کی طرف لوٹا دیا گیا، وہ بنات امی کا، اور آپ کی چچا کی بیویاں، اور سوری چچا کی بیٹیاں، وہ بنات امات کا، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، وہ بنات خالہ کا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بنات خالات کا، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللہ تھی وہ بیٹیاں، ہاجرنا معک جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، ومراتم مؤمنتن، اور وہ مومن عورتیں، ان وہبت نفسہا جنہوں نے اپنی ذات کو آپ کے لیے آپ پر ہبہ کر دیا، ان وہبت نفسہا للنبی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی ذات کو ہبہ کر دیا، ان اراد النبی، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ان یستنکحھا کہ وہ ان سے نکاح کر لیں، خالصۃ لک یہ حکم خالص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین باقی مومنوں کو چھوڑ کر، قد علمنا تحقیق ہم نے معلوم کر لیا، ما فرضنا جو کچھ ہم نے فرض کیا ہے، علیہم ان پر، یعنی جو کچھ ہم نے ان پر فرض کیا ہے ہم نے اسے معلوم کر لیا، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی ان کی لونڈیاں، لکی لا یکونا تاکہ نہ ہو علیہ کا حرج کسی طرح کی کوئی تنگی، وکان اللہ اور بے شک علیہ اللہ تعالی، جی علیہ کا ٹھیک ہے جی، وکان اللہ اور بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ ماشاءاللہ بریل سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دی۔ اچھا جی، میں صرف اس میں نا ومراتن، بس بیٹا یہاں ہی ومراتم مومنتن، چونکہ اکیلا ہے، اور وہ مومن عورت یا وہ عورت جو ایمان والی ہے یا جو مومن ہے، ام وہبت نفسہا اگر اس نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا ہے، للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کریں کہ وہ اس سے، ان سے نہیں، اس سے نکاح کریں۔ باقی ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں، وقت ہمارے پاس اب 8 حسن بیٹا جلدی کریں ذرا۔ جی اب بیٹا آپ نے کر دیا نا بیٹا، آگے ہم نے چلنا تھا نا، اگلی آیت جو ہے وہ پڑھنی ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے بیٹا جی۔ اور بیٹا اوپر کریں۔ جی وہ مجھے آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی، اس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ابھی دیکھو تر جی سے بیٹا تھوڑا سا نیچے کرو اور بس۔ اچھا جی اب وقت کم ہے، تر جی یہ ذہن میں رکھنا ہے ذرا، یہ تر رجی ان کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، مؤخر کرنا، الگ کر دینا، یہ 3 معنی ہیں ترجی۔ ترجی میں پہلے کرتا ہوں اس کا، ترجی من تشاء منہن، یہ اور رعایت ہے کہ تو جسے چاہے مؤخر کر دے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کو بھی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ آزادی تھی۔ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ باری کے اندر اگر کسی عورت کی باری ہے تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بھی آزادی ہے۔ ترجی من تشاء منہن، تو ان عورتوں میں سے جسے چاہے مؤخر کر دے۔ وَتُؤْوِي مَأْوَا سے نکلا ہے جی، اور تو ٹھکانہ دے دے، جگہ دے دے، الیکا کا اپنے پاس، من تشاء جسے چاہے، وَمَنِ ابْتَغَیْتَ
इब्तगैता लफ्ज आ रहा है, और तू तलब कर ले मिम्मन, ये उसको अजलता, जिसे माजूल करना से निकला है, जिसे तूने दूर किया, जिसे तूने अलग किया, यानी कि पहले उसके पास नहीं गया, अब तेरे लिए कोई नहीं है कि तू उसके पास दोबारा चला जाए। तो ये है वमन इब्तगैता मिम्मन अजलता, और जिसे तू चाहे उसे तलब कर ले उनमें से, अजलता जिसे तूने अलग किया, फला जुनाह अलैक, तुझ पर कोई गुनाह नहीं। ज़ालिका अदना, ये ज्यादा करीब है, अन तकर्र आयुनहुन्ना, कि उन औरतों की, उन बीवियों की आंखें ठंडी हों। अब उन्हें पता चल गया कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, तवक्को ही नहीं, पता है कि भाई आदमी को गम तब होता है कि जब ये पता हो कि ये मेरा हक है और मैंने हक लेना है, तभी होता है ना, क्यों जी? जी सर। बिल्कुल। बाकी साथी मेरे साथ मेरे ख्याल नहीं है जी। जी सर। मतलब गम तब होता है जब पता हो ये मेरा हक है, मुझे नहीं मिला, तो तब होता है गम। और जब पता चल गया कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक दे दिया हुआ है, अब मेरा हक नहीं है, तो फिर गम नहीं होता। ज़ालिका अदना अन तकर्र आयुनहुन्ना, ये इसके ज्यादा करीब है कि उन औरतों की आंखें ठंडी हों। वला यहज़न, ये नून आ रहा है, और वो गम न करें। व यरदैना, और वो राजी रहें, बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्ना, जो कुछ भी तूने उन सब को दिया। वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम, अल्लाह खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, इस वक्त जो एहसास आपके ज़हन में है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत में है, या फिर यह है कि अपने ज़हन से आप कर रहे हो। वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम, अल्लाह ताला जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और बुर्दबार है। मैं वक्त मेरा ख्याल है इतना नहीं होगा, क्यों जी? जी अब 3 मिनट रह गए। 3 मिनट हैं, तो आप जरा बेटा पिछली आयत जो है ये हम कल करेंगे जी, इसको दोबारा। तो जहां से शुरू हुआ था वहां से बेटा लेके चलें पीछे, जहां से शुरू किया था जी। डॉक्टर साहब, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अहललना लका, हमने ही तेरे लिए हलाल कर दी, अज़वाजकल्लती, आपकी कल्लाती, कल्लाती, आपकी वो बीवियां, आतैता उजूरहुन्ना, जिन्हें तूने हक महर अदा कर दिया, वमा मलकत यमीनु का, और वो लौंडियां जिनका मालक हुआ तेरा दाएं हाथ, मिम्मा अफा अल्लाहु अलैका, उन औरतों में से जिन्हें अल्लाह ने तुझ पर लौटा दिया, व बनाती अम्मिका, और आपके चचा की बेटियां, व बनाती अम्माती का, और तेरे तेरे फूफियों की बेटियां, व बनाती खालिका, और तेरे मामुओं की बेटियां, व बनाती खालाती का, कल्लती, और तेरी खालाओं की वो बेटी, वो कल्लाती बेटी। ना कहें, कल्लाती हाजरना महक फिर कहें जी। ठीक है सर। खालाती कल्लाती हजरना माँ का, और तेरी हाजरना खालाओं, महक, हाजरना माँ, और तेरी खालाओं की वो बेटियां जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की, वमरा आतम मुमिनातन, और वो औरत जो मोमन हो, इम वहबत नफ्सहा लिन्नबी, अगर उसने